مدنی جو ایک واری کردا سی گل صحابہ دا ہوندا سی او فیصلہ اٹل مدنی جو ایک واری کردا سی گل صحابہ دا ہوندا سی او فیصلہ اٹل نہیں لبدے اے ہو جے حبدار اوے تائیوں جنتاں دے بنے حقدار تے شاناں والی حد مک گئی سونے آقا دے سونے یار راضیوں ناتے پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے نبی جدو تو ہجرت دی رات ٹریاں سے اودوں میں تینوں بچایا تے تیرے صحابہ دے ذریعے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر آیا تے صدیق بنیا حضرت تے سفر دا رفیق بنیا جدوں پہنچے سی دونوں وچ غار صدیق بنیا نبی دا پہریدار تے شانہ والے حد مک گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے قرآن ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں لکھ اس دے پہلے صفحے اتے کہ رب سب دا قادر قدیر میاں تے لکھ اس دے دوجے صفحے اتے کہ کیتا رب نے فضل اخیر میاں ساڈے ورگے اوگن ہارانوں دے چھڑے آئے مدنی پیر میاں ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائیک بزرگ و دوستو عزیز ساتھیوں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے آج دائے خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اور آج دے خطبہ جمعہ دا موضوع ہے غزوہ بدر اسلام دا پہلا بڑا مارکا چونکہ جمعہ دا دن سی ستارواں روزہ سی رمضان المبارک دا مہینہ سی اے مارکا پیش آیا اس لحاظ نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس سے ہی موضوع نو بیان کیتا جائے گا دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی اور سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو
ساڑھے سوہنے محبوب پیغمبر چاندے سن کہ اللہ دا دین پوری دنیا تے پھیل جائے، اس دین دی دعوت نو عام کر دیتا جائے، دنیا دے کونے کونے تے پہنچا دیتا جائے۔ اور مشرکین مکہ، قریش مکہ کی چاندے سن؟ وہ چاندے سن جنہ جلدی ہو سکے آپ دی آواز نو دبا دیتا جائے، آپ دی دعوت نو ایتھے ہی روک دیتا جائے۔ مین اے اختلاف سی، لڑائی دی اے وجہ سی، اور اختلاف دی اے وجہ سی۔ ہن دیکھنا اس اختلاف دی وجہ تو، اس بنیادی نقطے دی وجہ تو میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مخالفت کیتی گئی، آپ دے نال دشمنی کیتی گئی۔ کیڑا ایسا دکھ ہے جڑا مکے دے اندر آپ نو نہیں پہنچایا گیا، کیڑی ایسی عذیت اور کیڑی ایسی تکلیف ہے جو آپ علیہ السلام اور آپ دے صحابہ نو نہیں پہنچائی گئی۔ برے برے القابات دے نال نوازیا گیا، کتے آپ علیہ السلام نو شاعر آکھیا گیا، کتے معاذ اللہ آپ نو جادوگر آکھیا گیا، کتے معاذ اللہ آپ نو دیوانہ اور پاگل آکھیا گیا، اور آپ دے صحابہ کرام نو تکلیفاں دیتیاں گئیاں۔ جناب بلال تے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے، سیدہ سمیہ نو دو اونٹھاں دے نال بن کے آپ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر سلائیاں گرم کر کے پھیر دیتیاں گئیاں۔ الغرض اے ظلم دی اتنی بڑی داستان ہے کہ اس داستان نو بیان کرن واسطے ایک نہیں، دو نہیں، کئی جمعے چاہیے دے۔ لیکن جو اصل بات جو بیان کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ انہاں سارے ظلمہ دے جواب اندر میرے محبوب پیغمبر نے کسے ایک ظلم دا جواب ظلم نال نہیں دیتا، سختی نال نہیں دیتا، بلکہ وہ ظلم کر دے سن تے میرے محبوب پیغمبر دعاواں دین دے سن، وہ پتھر مار دے سن تے میرے محبوب پیغمبر پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے سن۔ آپ نے لڑائی نہیں کیتی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ امن اور سکون دی زندگی جینا چاہندے سن، اس واسطے آپ نے مکہ بھی چھڑ دیتا، لیکن آپ نے لڑائی نہیں لڑی۔ مکہ چھڑ دیتا، اپنا شہر چھڑ دیتا، اپنا گھر چھڑ دیتا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنا گھر، مکہ، وطن، شہر اور باغات، زمینہ، جائیداد، بیوی بچے چھوڑ دیتے، مدینے آ کے ڈیرے لا لے۔ میرے پیارے بھائیو، ظلم دی کوئی حد بھی تے ہوندی ہے۔ انہاں نو چاہیدا سی مکے والیاں نو کہ اسی اتنے ظلم کیتے نے، اے ہن جا کے مدینے چلے گئے نے، مکہ بھی چھڑ گئے نے، ہن تے انہاں نو آپ سرکار اور آپ دے صحابہ نو سکون نال زندگی جین دین دے، انہاں نو یہ چاہیدا سی نا، لیکن انہاں نو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ انہاں نے آپ سرکار اور آپ دے صحابہ نو مدینے اندر بھی سکون نال جین نہیں دیتا۔ انہاں نے عبداللہ بن ابی نو کیا کہ انہاں نو کٹ دے مدینے وچوں، محمد اور محمد دے صحابہ نو مدینے وچوں نکال دے، نہیں تے تیرا او حشر کراں گے جڑا کسے دا نہیں ہویا ہوئے گا۔ پھر طرح طرح دیاں سازشاں، شرارتاں، بد عہدیاں کر دے رہے۔ انہاں دا ایک ایسی فہری انہیں آ کے مدینے دی چراغاہ تے حملہ کیتا، اونٹ چرا کے لے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، انہاں نے کیا ہونے اکے واری آخری حربہ اختیار کریے، مدینے دا نام و نشانی دنیا تو مٹا دئیے، مسلمانہ دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ دا دنیا تو نام ہی ختم کر دئیے۔ بھئی ہون کی کرنے ہیں؟ ابو جال کہنے لگا انج کرو، مکے دے جتنے بھی قریش نے سارے قریشی حصہ پاؤ، پیسے پاؤ، جمع کرو، پیسے رقم جمع کرو۔ کی کرنا ہے؟ کہندے سارے پیسے پاؤ تے ابو سفیان نو کلو شام دے اندر انہاں پیسیاں دا اتھے کاروبار کرے، تجارت کرے، تے جڑا منافع ہوئے گا، جڑی بچت ہوئے گی، جڑی رقم حاصل ہوئے گی اس کاروبار وچوں، او رقم اسی ساری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ دے صحابہ دے خلاف استعمال کرانگے، لڑائی کرانگے، مدینے جاوانگے، لہٰذا مدینے دا مسلمانہ دا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ انہاں دا آخری پلان اے سی، لہٰذا انہاں نے اس پلان نو پایا تکمیل تک پہنچون واسطے پتہ کی کیتا؟ انہاں نے پیسے کٹھے کیتے، انہاں نے مال کٹھا کیتا، اور ابو سفیان دی نگرانی دے اندر انہاں نے ملک شام میں قافلہ ٹور دیتا۔ اللہ واللہ اللہ، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عرضہ کیتیاں ہے میرے سونے اللہ ہون کی کریے، ہون تک تے اسی لڑائی تو بچتے آئے ہیں، ہون تک تے اسی انہاں دے کسے بات دا جواب نہیں دیتا، یا اللہ ہون کی کریے؟ اللہ پاک نے محبت دا اظہار کیتا۔ یہ جو غزوہ بدر ہے نا، یہ دراصل اللہ اور اس دے رسول دے صحابہ دے درمیان ایک محبت دی عظیم داستان۔ اللہ پاک نے پہلی محبت دا کی اظہار کیتا، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ ادھا میں نے اے وے کہ اللہ پاک نے سونے محبوب پیغمبر نو خوش کر دیتا کہ اے میرے سونےاں میں رب بھی ہونی اجازتاں دے رہا ہوں تانوں کہ انہاں نے تواڈے تے اج تک ظلم کیتے نے، ہن تانوں بھی اجازت ہے تسی کھل کے انہاں نال مقابلہ کرو، تسی انہاں نال لڑو، تسی انہاں نال جہاد کرو، انہاں نال قتال کرو۔ اے اللہ پاک نے پہلی محبت دا اظہار فرمایا۔ اللہ واللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا سورۃ حج، فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن کتنا سونا ہے۔ اللہ پاک نے انج اپنے سونے نبی نال گلاں کیتیاں نے جویں یار یار نال نہیں گلاں کردا، اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہاں جی اپنے یار دیاں بندہ دسدا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے غزوہ بدر دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں ساریاں چیزاں اپنا قرآن بنا چھڑیاں نے۔ ہن ویکھو اللہ نے پہلے نمبر تے اجازت دیتی، محبت دا اظہار کیتا۔ ہن میرے محبوب پیغمبر نے نکلن دا ارادہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جڑا قافلہ جا رہا ہے نا ملک شام، جو پیسے بچن گے، جو یہ مال ہوئے گا، آخر ساڑھے تے استعمال ہونا ہے، ساڑھے خلاف ہی یہ استعمال ہونا، لہذا کیوں نہ ہوئے آپا اس قافلے نو جان ہی نہ دئیے، ادھا راہ روک لئیے۔ بعض علماء کرام نے لفظ استعمال کیتے نے لوٹ دے، ہاں جی میں سمجھنا وہاں کہ انہاں دی نیت بالکل اچھی سی، کوئی اللہ معاف کرے ایسی نہیں سی، لیکن لوٹ دی بجائے اگر لفظ استعمال کر دینا راستہ روکنا تے اے زیادہ بہتر سی۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار محبت نال میرے نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ ایک قافلہ کل نو ساڑھے خلاف استعمال ہوئے گا، کیوں نہ ہوئے اسی اس قافلے دا راہ روک لئیے، انو شام جانی نہ دئیے۔ توجہ کرنا میں قربان جاواں اس مقصد واسطے میرے نبی نکلے مدینے وچوں اپنے یاران نو لے کے۔ اللہ نو اے منظر بھی اینا پیارا لگیا کہ اللہ نے اس منظر نو بھی اپنا قرآن بنا چھڑیا۔ اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر تیرا دنیا تے آنا بھی حق کے، مکے اندر رہنا بھی حق کے، مکہ چھوڑنا بھی حق کے، مدینے آنا بھی حق کے، آج اینا ظالمہ دے خلاف نکلنا بھی حق کے۔ اللہ فرماندے نے کما اخرجاک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابہ نو جمع فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیو ابو سفیان دے قافلے دا راہ روکنا ہے، کیڑا کیڑا میرے نال چلن لئی تیارے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے، عرض کر دینے سونے ہو میں بھی تیار ہوں۔ حضرت عمر آ گئے، عرض کر دینے سونے ہو میں بھی تیار ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول حضرت علی بھی آ گئے، عرض کر دینے سونے ہو میں بھی جان واسطے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تسی سارے ہی میرے نال چلو گے۔ حضرت عثمان عرض کر دینے سونے ہو مینوں بھی اپنے نال لہ جاؤ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے میرے پیارے عثمان تیری بیوی تے میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمارے، تو او دی رکھوالی کریں گا، تو او دی تیمارداری کریں گا، اے میرا حکم ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر تے تہاڈے نال جان دیاں سعادتاں تو پھر میں محروم رہ جاواں گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑیاں سعادتاں باقی صحابہ سفر کر کے حاصل کرن گے، مشقتاں کر کے حاصل کرن گے، محنتاں کر کے حاصل کرن گے، میرا سونا اللہ او سعادتاں تینوں کر بیٹھے نو عطا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے نظرہ ماریاں، آپ دے 313 یا کچھ زیادہ صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود نے، اور ماما کہہ رہیاں نے اپنے بچیاں نو، ماما کہہ رہیاں نے اپنے بیٹیاں نو چلو محمد نو کلا نہ چھڑے آجے صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے نال نال روے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونا جتھے آکھے اوتھے جپ جایا جے، سونا جو آکھے او کریا جے۔ اے ماما اپنے بچیاں نو تبلیغ کر رہیاں نے، تعلیم دے رہیاں نے، نصیحتاں کر رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مختصر جیا قافلہ لے کے جدوں تھوڑا جیا اگے پہنچے نے تے میرے محبوب پیغمبر نو پتا چلیا ابو سفیان نے مکے والیاں نو اطلاع کر دیتی ہے۔ ابو سفیان نے بندہ بھیجے آئے، اس بندے نے جا کے مکے دے اندر رولا پا دیتا ہے، شور پا دیتا ہے۔ مکے والیاں نو جا کے اس بندے نے آکھیا او مکے والیو تواڈے قافلے نو سونے محمد نے روک لینے صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے مدینیوں نکل دا پہ آئے۔ اے تجارتی قافلہ جدو شام تو واپس اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں میرے محبوب پیغمبر جس ویلے اس قافلے نو روکن واسطے نکلے نے اے قافلہ اگے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو واپس شام تو واپس آ رہے آسے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے تے بچ کے نکل گیا ہے ہونے اسی انہوں واپس مکے جان دینا، ہن مکے نو واپس نہیں جان دینا۔ بڑا قیمتی ساز و سامان سی اس قافلے دے اندر، کئی کلو سونے دی قیمت موجود سی اس قافلے دے اندر، کم و بیش 1000 اونٹ دے اتے اے لدیا ہویا ساز و سامان۔ ابو سفیان پہلے تے بچ کے نکلن اندر کامیاب ہو گیا، ہن شام تو واپس آ رہا سی۔ میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو تیار کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر حالے تھوڑا جیا
اگے پہنچے نے تے پتہ چلیا ابو سفیان نے اپنا نمائندہ مکے بھیجے آئے مکے دے اندر جا کے انہیں اعلان کیتا ہے کہ مکے والیو محمد تواڈے قافلے نو روکن لگے آئے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اپنے قافلے دی مدد کرو ابو سفیان دی مدد کرو جس ویلے انہاں نو پتہ چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ شام تو آن والے ساڑھے تجارتی قافلے نو روکن دا ارادہ رکھ دینے انہاں نو تے غصہ چڑھ گیا انہاں دی تے معاذ اللہ پہلے ہی تک نہیں سی پہندی اے آندے سن ایک ہی چیز نے شے کی نے اللہ اکبر کبیرہ ابو جال بھی غصے نال لال پیلا ہو گیا عتبہ بھی غصے نال لال پیلا ہو گیا شہبہ بھی غصے نال لال پیلا ہو گیا امیہ بھی غصے نال لال پیلا ہو گیا ایک کہندے نے تیاری کرو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینا ہے انہاں دی ہمت کمیں ہوئی ساڑھے قافلے تے حملہ کرن انہاں دی ہمت کمیں ہوئی ساڑھے قافلے دا راہ روکن اللہ اکبر کبیرہ انہاں نے تیاری کرنی شروع کر دیتی انہاں نے کیا ہر مکے دا قریشی ایک گھر وچوں ایک بندہ ضرور نکلے اللہ اکبر کبیرہ جڑا قریشی خود نہیں جا سکدا وہ اپنی جگہ تے کسے ہور نو بھیج دے وے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا ادھروں میرے محبوب پیغمبر دے قافلے وچ صرف 2 گھوڑے سن تے صرف 6 زیرہ سن تے صرف 8 تلواراں سن تے صرف 70 اونٹ سن تے ادھروں جڑی مکے والیاں نے تیاری کیتی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ 1300 بندے تیار ہو گئے کتھے 313 تے کتھے 1300 بندے اللہ اے 1300 بندے تیار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تے جناب والا 700 اونٹ تیار ہو گئے 100 گھوڑا انہاں کل موجود ہے اور زیرہ تے تلواراں بے شمار موجود نے توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نال اللہ نے محبتاں دے اظہار کیتے نے میرے نبی نے عاجزی بھی کھائی اللہ نے قرآن بنا چھڑیا اور ادھروں جناب والا کافرہ نے تکبر دی چال چلی اور غرور دی چال چلی اے تیاری کر کے مکے دے وچوں بڑے غرور اور بڑے تکبر نال نکلے نے اے کہندے نے آج معاذ اللہ مدینے والیاں دا نام و نشان ہی ختم کر دینا ہے ہر روز دا رولا ہی مکا دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں اے نکلے تکبر دی چال چل دیاں کھویاں تے اللہ پاک نے پھر میرے سونے محمد تے قرآن نازل فرما چھڑیا اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی میں ابو جال تکبر پیا کردہ ہے اے میں تکبر تسا نہ کرے آجے اے میں تسا غرور نہ کرے آجے میں رب نو غرور پسند کوئی نہیں میں رب نو تکبر پسند کوئی نہیں اے میرے سونے اللہ اے کی میں تکبر پیا کردہ ہے اللہ فرمان دینے والا تکونو کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط اللہ نے فرمایا ہے میرے سونے نبی اے ویکھے نا ابو جہل اینڈ کمپنی ایک میں تکبر دی چال چل دے آ رہے نے اے میرے سونے نبی او جمیں جمیں تکبر بہتا کردہ جاوے تو اومیں بہتی آجزی کردہ جاویں اللہ اے مکیوں قافلہ چل پیا ابو سفیان دے قافلے نو بچون واسطے ادھروں میرے سونے محمد چلے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آجزی دی چال چلے کوئے نے میں قربان جاما کنی آجزی اللہ 70 تے ٹوٹل اونٹ سن تے 3 بندیاں نو ایک سواری ہوندی سی ایک اونٹ ہوندا سی اللہ اکبر کبیرہ جی میں باقی 3 صحابہ نو ایک اونٹ آیا اویں میرے نبی تے 2 صحابہ دے حصے اندر ایک سواری آئی ایک اونٹ آیا توجہ کرنا اوہ میاں رب نے محبتاں دے اظہار کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ
میرے محبوب پیغمبر دے جدوں چلن دی واری آندے میرے نبی خود مخار پکڑ لیندے میرے نبی خود سواری دی نکیل پکڑ لیندے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی نال نے ایک اور صحابی نالے عرض کر دینے سونیوں تسی نہ پیدل چلو تو آڈی تھان تے اسی پیدل چل لوانگے اللہ اکبر کبیرہ تسی اپنی واری تے پیدل نہ چلے آجے ساتھوں گوارا نہیں کھندا کہ تسی میں پیدل چلو تسی اپنی تھا تے اپنی واری تے تسی سواری اتے ہی بیٹھے رہا جے تو آڈی واری تے اسی چل لوانگے اسی دونوں واری اسی سواری دیوا جناب والا مہار تے نکیل پکڑ لوانگے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو آگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے سونے علی نہ تے تسی میرے نالو بہتے طاقتور جے تے نہ میں تواڈے نالو کمزور ہاں میں نہ کی مقصد کے آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کردہ کہ اپنی واری تے میں پیدل نہ چلام اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میں پیدل ضرور چلانگا اللہ میرے نبی نو پتا چلیا کہ مکے والے تیاری کر کے آ رہے ہیں حالے مدینیوں نکلے سن تھوڑا سفر ہی کیتا سی میرے محبوب پیغمبر اتھے ہی رک گئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے صحابہ نل مشورہ کیتا دسو کی کریے ابو سفیان دے قافلے نو ڈکیے یا جڑا مکیوں قافلہ تیار ہو کے آ رہے ہیں او دے نل لڑائیاں کریے دسو مشورہ دیو کی کریے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونیوں پچھن دی لوڑ کوئی نہیں تسی جتھے حکم کرو گے اسی اتھے ہی حاضر ہو جاوانگے ایتھے بھی اللہ نے محبت دا اظہار کیتا اللہ فرمان دینے سونیا میں رب نے تینو اے ہو جے یار دیتے نے کہ ہو جے یار دنیا اندر کسے نو نصیب نہیں ہوئے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا سورۃ انفال اللہ فرمان دینے ہو واللہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ فرمان دینے اے میرے سونے نبی میں رب نے تیری مدد کیتی ہے اپنی طرفوں بھی اور میں رب نے تیری مدد کیتی ہے صحابہ دے ذریعے بھی مدنی جو ایک واری کردہ سے گل صحابہ دا ہندہ سی او فیصلہ اٹل مدنی جو ایک واری کردہ سے گل صحابہ دا ہندہ سی او فیصلہ اٹل نہیں لب دے اے ہو جے ہو بدار اوہ تائیوں جنتاں دے بنے حقدار تے شانہ والے حد مک گئے سونے آقا دے سونے یار راضیوں ناتے پروردگار تے شانہ والے حد مک گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے اے میرے سونے نبی جدو تو ہجرت دی رات ٹریا سے اودوں میں تینوں بچایا تے تیرے صحابہ دے ذریعے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر آیا تے صدیق بنیا حضرت سفر دا رفیق بنیا جدوں پہنچے سی دونوں وچ غار صدیق بنیا نبی دا پیردار تے شانہ والے حد مک گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہو اللہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ فرمان دینے ہے میرے سونے نبی انہوں حکم تے کر تیرے حکم تے گردنہ میں قربان کر دینگے تیرے حکم تے جاننا قربان کر دینگے انہوں آڈر تے کر اے تیرے آڈر تے اپنا خون بخا دینگے اللہ اے میرے سونے نبی
جے یقین نہ آوے تے پوچھ کے ویکھ لینا۔ میرے نبی نے ہن پوچھنا شروع کیتا، حضرت ابو بکر نو پوچھیا، عرض کر دینے سونےو اسی تیار ہاں۔ حضرت عمر نو پوچھیا، عرض کر دینے سونےو اسی تیار ہاں، بھاویں ابو سفیان دے قافلے نہ لڑنا چاہو اسی تاویں تیار ہاں، تے بھاویں وڈے قافلے نہ لڑنا چاہو اسی تاویں تیار ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھئی کوئی اور مشورہ دے وے میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر دا ایک اور صحابی اٹھ آئے جدا نام حضرت مقداد، عرض کردہ یا رسول اللہ امزل ما امرک اللہ ولا نقول کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا فإنا ہاہنا قائدون۔ حضرت مقداد عرض کر دینے سونیو اسی کو جناب موسیٰ دے ساتھیاں وانگو تے نہیں آنا، جنہاں نے آکھیا سی اے موسیٰ توں جا تیرا رب جاوے لڑے، ساتھے کو ساتھوں تے لڑیا نہیں جاندہ۔ اوہ من سلوہ کھا کھا کے آسمانی کھانے کھا کھا کے پھر بھی لڑن دی وندائی تے پچھے پچھے لک دے سن۔ حضرت مقداد عرض کر دینے سونیو اسی تواڈے پچھے نہیں روانگے، اسی تواڈے اگے اگے ہووانگے، جتھے تواڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھئی کوئی اور بھی مشورہ دے وے۔ حضرت ساتھ بن معاذ اٹھے نے عرض کر دینے سونےو تواڈا شاید اے اشارہ ہے کہ انصاریاں وچوں کوئی اٹھ کے تائید کرے۔ حضرت ساتھ بن معاذ عرض کر دینے سونےو اللہ واللہ اللہ اے تے سوچیا جے بھی نہ کہ اسی پچھے رواں گے۔ اے ساڈے سونے محبوب پیغمبر جے اسی توانوں مکیوں لے کے آئے ساں، اے شرطاں طے کر کے آئے ساں کہ تسی جان منگو گے جان بھی دے دیاں گے، مال منگو گے مال بھی دے دیاں گے، گھر منگو گے گھر بھی دے دیاں گے۔ اے میرے سونے نبی اے تے تسی بدر تک چلن دا حکم پہ دین دے ہو، اگر تسی سمندران تک چلن دا حکم دے ہو اسی تاویں پچھے رہنا، اسی تاویں پیچھے نہیں رہنا۔ میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ انج کھل گیا، انج چمکا مارن لگ پیا جویں سونے دی ڈلی چمکا مار دیئے، جویں چودھویں دا چن چمک دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن توجہ کرنا میرے دوستو میرے پیارے بھائیو، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے ہن چلو چلیے بدر دے مقام تے، اے مکے والے جڑے تیار ہو کے آ رہے نے ہن انہاں نال ضرور لڑائی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اللہ واللہ اللہ میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس مقام تے نظرہ ماریاں، آپ نے فرمایا جڑے بچے نے انہاں نو واپس بھیج دیو۔ اللہ اکبر اللہ جڑے چھوٹی عمر دے نے انہاں نو واپس بھیج دیو۔ مکے والے جنا آکھن کہ محمد ساڈے مقابلے اندر چھوٹے چھوٹے بچے لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نو بھی واپس بھیج دیو اور دوجے بچیاں نو بھی واپس بھیج دیو۔ حضرت ساتھ بن ابی وقاص بیان کر دینے میرا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص حالے 16 سال دی عمرے، میں ویکھیا اے میرا چھوٹا ویر ساڑیاں کنڈاں پچھے لکدا پھر دے۔ میں آکھیا اوے میرے سونے ویرا توں کیوں لکدا پھرنے؟ عرض کردہ سونیا کتے نبی پاک دیاں نظرانہ پہ جان، جے محبوب پیغمبر نے میں نو ویکھ لیا تے چھوٹا سمجھ کے انہاں نے بھی میں نو واپس کر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او ہوئی گل ہوئی میرے محبوب نے ویکھ لیا، آپ نے فرمایا عمیر میرے والا حد کردہ سونے حکم کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا توں حالے چھوٹائیں توں حالے نکاویں، تیری عمر لڑائی والی نہیں، جتھے دوجے بچے واپس چلے گئے نے وہ
اتھے تمہیں واپس چلا جا۔ حضرت ساتھ بن ابی وقاص بیان کر دینے اللہ پاک دی قسمیں میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے میرے ویر نو واپس کہن دا حکم دیتا میرے ویر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ علی 16 سال دا جناب والا بچہ ہے، او میاں جو ساڑھے بچیاں دے کم ویکھو اور ساڑھے لڑکیاں دے کم ویکھو تے میاں عمیر بن ابی وقاص دا جذبہ ویکھو۔ عرض کردہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں واپس نہ بھیجیا جے، مینوں واپس نہ بھیجیا جے۔ میرے نبی نے فرمایا بھئی کی گل لے تینوں واپس کیوں نہ بھیجیے؟ عرض کردہ سونیو میرا دل کردے میں کافراں نال لڑدا لڑدا رب دے راہ وچ شہید ہو جاؤں، مینوں واپس نہ بھیجے جے، میں تواڈے نال مل کے کافراں نال لڑنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے جدو ایدیاں اکھاں دے آنسو ویکھے، ایدا جذبہ ویکھیا، ایدا پیار ویکھیا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا چل تو بھی شامل ہو جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کر دینے پھر میرا ویر شامل ہو گیا، پھر کافراں اندر لڑائی وچ بھی شامل ہویا، حتیٰ کہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافی دنہ تو بعد میرے نبی بدر دے مقام کو گزرے، انج خوشبوواں آ رہیاں نے، صحابہ عرض کر دینے سونے ہو اے خوشبوواں کا دیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا تسی نہیں جان دے ایتھے جتھے دوجے میرے یار دفن نے اوتھے میرا ننہ یار عمیر بھی دفن ہے، اے میرے عمیر دی قبر چو خوشبوواں آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میں عرض کر رہا سام میرے محبوب پیغمبر نے چھوٹے بچیاں نو واپس بھیج دیتا، کچھ میرے محبوب پیغمبر دے نال چلے گئے، جویں معاذ تے محوذ ایک دوسرے نال کشتی کر کے وہ بھی میرے محبوب پیغمبر نے انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ توجہ کرنا اور میرے نبی بدر والے چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ واللہ ادھر مکے والے بھی بدر والے آ رہے نے، ادھر میرے نبی بدر والے جا رہے نے۔ اللہ اللہ رستے دے اندر اللہ پاک نے پھر میرے نبی تے نبی دے صحابہ نال محبتاں دا اظہار فرمایا ہے۔ تسی آکھو گے ایتھے کیویں محبتاں دا اظہار فرمایا؟ توجہ کرنا اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو رستے دے اندر ایک جگہ تے نیند طاری کر دیتے، اور نیند اندر اللہ پاک نے میرے نبی نو خواب وکھایا۔ او خواب کی ہے، او خواب اتنا پیارا ہے، اللہ نے اس خواب نو بھی اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اچھی کو وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نو خواب آیا، میرے محبوب پیغمبر نو خواب دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے وکھا دیتا کی وکھا دیتا۔ اللہ فرمان دینے اے میرے سونیا میں تینو رب خواب اندر وکھا رہا ہاں کہ مکیوں جڑے کافر تیار ہو کے نکلے نے، او کوئی بہتی تعداد کوئی نہیں، او کوئی انہیں زیادہ کوئی نہیں، پریشان نہ ہوئیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی اور نبی دے صحابہ دیاں پریشانیاں دور کرنے واسطے انج دیاں محبتاں دا اظہار کیتا کہ کافران دی تعداد تھوڑی کر کے میرے نبی نو خواب اندر پیش کر دیتی، تاکہ نبی اور نبی دے صحابہ پریشان نہ خون۔ اللہ 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 دا قرآن سچا فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم علیم بذات الصدور۔
اللہ 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 ابو سفیان دا قافلہ جدو مکے پہنچ گیا انہیں پیغام بھیجیا ابو جال دے قافلے نو ابو جال دا قافلہ ہلے جوفہ مقام تے پہنچیا سے ابو سفیان نے آکھیا اے ابو جال واپس آ جاؤ اسی صحیح سلامت مکے پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن ابو جال بڑا متکبر بندہ سے بڑے تکبر والا بندہ سے آندہ اسی واپس نہیں جانا اسی توڑ بدر جاواں گے اسی اوتھے جا کے 3 دن قیام کران گے 3 راتاں قیام کران گے اوتھے جا کے شراباں پیواں گے اوتھے جا کے اسی عورتاں نو نچاواں گے اوتھے جا کے اسی بھنگڑے پاواں گے ہانگرے ماراں گے اسی آکھاں گے او ویکھو محمد دے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا ابو سفیان بچ کے نکل گیا ہن تواڈے اندر ہمت ہے تے آؤ ساڈے مقابلے اندر او نہیں سی جاندا کہ محمد تے پہلے ہی ساتھیاں نو لے کے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ بڑے بندیاں نے انہوں روکیا بھائی اور نہ جائیے ہون ساڑھا کام ہی کوئی نہیں اسی اپنے قافلے نو بچاؤن واسطے نکلے ساں جدو ساڑھا قافلہ صحیح سلامت آگیا ہے ہون سانو کی لوڑے اگے جان دے انہیں کہا نہیں تسی نہیں جان دے آج اسی کنڈا کڑ کے ہی ہونا ہے آج اسی رولا مکا کے ہی ہونا ہے آج اسی انہا دا نام و نشان مٹا دے انج دی ساڑھی تاک بہ جاؤ گی کہ آئندہ اے ساڑھے نہ لڑن دے جرت کرن گے او دا زین سی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اے چلدہ یار آئے چلدہ بدر دے مقام دے قریب پہنچ گیا ہے میں قربان جاواں ادھرو میرے سونے محمد بھی بدر دے قریب پہنچ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر او ٹیم بھی آ گیا کہ کل نو لڑائی ہونی ہے کل نو جنگ ہونی ہے کل نو مارکا جڑا ہے نا سر گرم ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر واسطے چھپر تیار کر دیتا گیا ہے میرے سونے نبی واسطے عریش تیار کر دیتا گیا ہے اے میرے سونے نبی اس چھپر تھلے بیٹھ کے تسی ساری لڑائی تے سارے منظر دی کمان کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اللہ واللہ ہن راتاں پہن لگیاں نے صبح لڑائی ہونی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھر میرے نبی دا لشکرے ادھر ابو جال دا لشکرے اللہ پاک نے میرے نبی دے اس لشکر نو بھی اپنا قرآن بنا چھڑے اللہ نے پھر محبتاں دا اظہار کیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان دینے ہیں میرے نبی تو اڈا قافلہ ارلے پاسے او ابو جال دا قافلہ پرلے پاسے تے ابو سفیان دا قافلہ تھلیوں مکے پہنچ گیا اللہ اکبر کبیرہ ہن تو اللہ اکبر دونوں قافلے صبح آپس دے اندر لڑ پین گے لڑائی ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے چھپر تیار کیتا راتاں پہن لگیاں نے شامہ پہ گئیاں نے میرے محبوب دے سونے یار جناب علی فرمان دینے اوے کائنات دے رہنا لیو میں سونے محمد نو ویخ دارے آسان صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سوں گے پر میرا سونا نہیں ستا سارے یار سوں گے پر میرا نبی نہیں ستا ساری رات رب دے قیام اندر گزاری ہے اللہ
اکبر کبیرہ میں کیا ہے میرے سونے اللہ اپنے نبی دے یارانوں کیوں سوا چھڑے آئی اللہ فرماندے نے میرا قرآن پڑھ لو اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ امانۃ منہ امانۃ منہ میں اپنے سونے نبی سے صحابہ دے اتے نیند تاں تاری کر دیتے سے کہ میرے نبی دے صحابہ دیاں ساریاں تھکاوٹاں اتر جان اللہ اللہ صبح حشاش بشاش ہو کے کافران المقابلہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں صبح ہوئیے اللہ ایک گل ہور بھی رات نو اللہ نے آسمانہ تو بارش بھی نازل فرما دیتی یہ بھی اللہ نے قرآن اندر دسیا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اوے کائنات دے رہنا لیو صبح لڑائی ہونی ہے تے رات نو محراب نے اپنے نبی دے یارانو نیند بھی رجا کے دے دیتی ہے تے بارش بھی رجا کے دے دیتی ہے تاکہ میرے نبی دے صحابہ خوب پانی جمع کر لین اللہ اللہ جنہیں نونا ہے او نہ لوے جنہیں پانی پینا ہے او پانی پی لوے میرے نبی دے صحابہ نے اللہ اللہ بارش تو خوب فائدہ اٹھایا جدوں صبح ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے یاراں دیاں انج صفاں سدیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے کہ صفاں سدیاں کر دیاں میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے ایک صحابی جدا نام سواد دے میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے نیزے نال یا تلوار دی انی نال او دے جسم نو ٹچ کیتا آپ نے فرمایا تھوڑا جا تو وقے نکلیاں ہوئے ہیں صدہ ہو جا اللہ اکبر کبیرہ اے جناب والا حضرت سواد عرض کر دینے اے کائنات دے سونے نبی جی تو اڈی اس چوب دی وجہ تو اس تلوار دی نکر دی وجہ تو میں نو تکلیف ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے لوگو ایسا لیڈر کائنات دے اندر رب نے نہ بنایا نہ بنانے میرے نبی دیاں کھوچوں آنسو آگئے میرے نبی فرمان دینے میں تکلیفاں دینے نہیں آیا اے میرے یارا جتنیوں میرے کلو تکلیف ہوئی ہے آجا میں محمد کلو ہونی بدلا لے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کردہ سوڑے ہو میرے جسم تے کمیز کوئی نہیں تو آڑے جسم تے کمیز موجود ہے میرے نبی نے اپنا کرتا اٹھا لیا آپ نے فرمایا آجا ان بدلہ لے صحابہ بڑے خیران نے اتو لڑائی دا موقع وے تے حضرت سواد نو بدلے لہن دی پئیے او بھی نبی کو لو بدلے اللہ معاف کرے حضرت سواد نو لیکن یہ نہیں سنجھان دے حضرت سواد دا جذبہ کیے انہاں دے دل دی سوچ کیے جدوں میرے محبوب پیغمبر نے اپنے جسم مبارک تو انج کپڑا چکے حضرت سواد میرے نبی دے جسم نو لپٹ جان دینے انج لپٹ کے میرے نبی دے جسم نو بوسے دیتی جان دینے نالے روئی جان دینے نالے آنسو بہائی جان دینے نبی نے پوچھے اے میرے یارا اے کم تو کیوں کیتے عرض کردہ سونے ہو کالا ہونے جنگ تیار ہے پتہ نہیں بچنے کہ زندہ رہنے کہ مرنے اللہ اکبر کبیرہ میں سوچیا تھوڑا جیا ٹائم ہے میرا جسم تے تھوڑا جسم آپس اندر چمٹ جاوے اللہ اکبر کبیرہ جے شہید ہو گیا تے میں سونے رب نو آکھاں گا اے میرے سونے اللہ تو جان دائیں دنیا چھڑن تو پہلے
میرا جسم تے تیرے نبی دا جسم مل گیا سے. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کر رہا میرے نبی نے صفا سدیاں کیتیاں اور چھپر دے اندر چلے گئے. میرے نبی نے فرمایا ایس ویلے اور میرے کل کوئی نہ روے, صرف میرا یار ابو بکر روے, صرف میرا یار صدیق روے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے صحابہ دیاں صفاں لگیاں نے, میرا نبی اپنے چھپر اندر آ گیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے انج دامن اٹھا لیا ہے, اپنے خطاں نو اٹھا لیا ہے. میرے نبی فرماندے نے اللہم انجز وعدکا انجز ما وعدتنی وآت ما وعدتنی. اللہم تہلک حاضر الحسابت لن تبد فی الارض ابدا. اے میرے سونے اللہ میں اپنی ساری زندگی دی محنت جمع کر کے اج تیرے سامنے لے آندے نے. اے میرے سونے اللہ اے 313 میری ساری زندگی دی جمع پونجی ہے. اے 313 اللہ اکبر اے میری زندگی دا سرمایہ ہے. اللہ میں نہ دی خاطر پتھر کھا دے, میں مارا کھا دیاں, میرے سر تے کوڑے سٹے گئے, میرے تے پتھر برسائے گئے. اے میرے سونے اللہ اے ساری زندگی دا خلاصہ آج میں تیرے سامنے لے کے آ گیا ماں. اے میرے اللہ میں دعا کرنا اے نہ میرے یارانوں کچھ نہ ہوئے. اے میرے اللہ جی آج اے 313 مٹ گئے پھر یاد رکھی تیرا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں بچے گا. فلم تو بد فی الارض ابدا. اے اللہ میرے ابو بکر نو بچا لے, اے اللہ میرے عمر نو بچا لے, اے اللہ میرے علی نو بچا لے, اے اللہ میرے 313 بچا لے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونی دعا کر دے رہے, نبی دعا کر دے رہے, ہاتھ اوپر اٹھ دے جا رہے نے. انہیں ہاتھ اچھے اٹھا لے میرے نبی نے کہ میرے محبوب پیغمبر دی کملی مبارک انج موٹیاں تو تھلے زمین تے ڈگ پہندیے. تے حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی دے نال او چادر اٹھا کے پھر میرے نبی دے کندھے تے رکھ دیتی ہے. حضرت صدیق عرض کر دینے سونیوں بس کرو, رب نے دعاواں سن لیاں نے. جدوں صدیق نے دلاسے دیتے نے ادوں ایک مرتبہ پھر میرے نبی دا چہرہ چمک جاندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر خوش ہو جا, رب نے جبریل گل چھڑے آئے. تے جبریل آیا کی لے کے آیا؟ اللہ دا قرآن لے کے آیا. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ, سارے کو یار اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر جی میں تینوں ابو بکر پیارا ہے اوے میں رب نو بھی پیارا ہے. جی میں تینوں عمر پیارا ہے اوے میں رب نو بھی پیارا ہے. جی میں علی تینوں بھی پیارا ہے اوے میں رب نو بھی پیارا ہے. اے میرے اللہ پھر تو اہتمام کی کیتے. اللہ فرماندے نے میں چاندہ تے کن کہہ کے کافران دیاں گردنا اڑا دیندہ, لیکن رب فرماندے نے تھے بھی میں محبتان دا اظہار کرنا چاہنا. اللہ وہ کیڑیاں محبتان نے. اللہ فرماندے نے اے میرے سونے نبی تیرے یاران دی حفاظت واسطے میں رب نے آسمانہ تو فرشتے نازل کر دیتے نے. اللہ اکبر. صحابہ عرض کر دینے اسی چھڑی دا اشارہ ہی کر دے ساں تے کافر دی گردن اٹھ کے او زمین تے ڈگ پہندی سی. میرے محبوب پیغمبر کو صحابہ آئے عرض کر دینے حضور ہے ماجرہ ہے. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ, اے تسی نہیں انہوں نے مار دے پہ فرشتے مار دے پہنے.
اللہ 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 اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور میاں جنگ شروع ہوئی ہے، حضرت علی نکلے نے، حضرت حمزہ نکلے نے، ادھروں 3 بندے نکلے نے، حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل نو مار دیتا ہے، حضرت حمزہ نے بھی مار دیتا ہے، تیسرا بچ گیا، انہوں پھر دونوں نے مل کے مار دیتا ہے۔ میں قربان جاواں، گل مختصر کراں، میرے محبوب پیغمبر نے این زمین تو مٹھی بھری ہے، زمین تو مٹی چکی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے ان کافراں والے سٹ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اللہ انہاں دے چہرے بگاڑ دے۔ تے نالے میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ انہاں اتے چڑھ دوڑو، انہاں نو قتل کرنا شروع کر دیو، انہاں نے سانو مدینے اندر بھی سکھ نال جین نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی خوشی نال پہ نہیں لڑ دے، اسی مجبور ہاں۔ اے میرے صحابہ انہاں نو مارنا شروع کر دیو، میں قربان جاواں اللہ پاک دے نبی دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ انہاں کافرانو مار دے پہنے۔ ایک میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ننہ جیا حضرت عمیر بن خمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا وَصَارِيُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ لوگ جنت والے اگے ودونا، جنت والے اگے نسونا۔ عرض کردہ سونے ہوں وہ جنت کیسی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا زمین و آسمان دے برابر اس جنت دی چڑھائی ہے۔ عرض کردہ سونے ہوں پھر میں دیر نہ کراں، اس جنت اندر میں بھی جانا چاہنا ہاں۔ ارے اندر بخا بخا، کیا خوب بات ہے، کیا خوب بات ہے۔ ہاتھ دے اندر 2-3 کھجوراں پکڑیاں کوئیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں آندہ جی میں کھجوراں کھاندہ رہا کدرے دیر نہ ہو جائے، کھجوراں اتھے ہی سٹ دیندہ ہے تے کافران دے اندر جا کے لڑنا شروع کر دیندہ ہے، لڑدہ لڑدہ شہید ہو جاندہ ہے۔ اور میاں 14 صحابہ میرے نبی دے شہید ہوئے، ادھروں 70 انہاں دے مارے گئے، 70 انہاں دے گرفتار ہو گئے۔ اللہ دا قرآن آسمانہ تو ایک مرتبہ پھر نازل ہو گیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آخری گال کراں، اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر دا صحابی سی حضرت حارثہ شہید ہو گیا تے میرے محبوب پیغمبر جدو واپس آئے نا مدینے اندر، انہاں دی والدہ محترمہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئی تے عرض کر دی سونیو توانو پتہ ہے حارثہ نال منو کنا پیار سی، اور سونیو توانو یہ بھی پتہ ہے حارثہ نو میں بڑے چاواں دے نال توڑے نال ٹوریا سی، حارثہ شہید ہو گیا ہے، لیکن منو نے یہ دسو حارثہ دا مقام کیڑا ہے؟ کیا وہ جنت اندر ہے؟ کیا وہ بہشت اندر ہے؟ اللہ واللہ اگر جنت اندر ہے تے میں شکر آداواں گی۔ او صحابیات اپنے بچے ذبح کرا کے آندیاں نے اسی شکر آداواں گیاں۔ اللہ واللہ تے ذرا دسو تو صحیح میرا یار، میرا دل دا ٹکڑا، میرا جگر، میری اکھاں دا چانن، اے جڑا میرا بیٹا ہے اے حارثہ کتھے وے؟ جنت اندر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے تیرے حارثہ نو ایک نہیں بلکہ کئی جنتاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ ہاں جی میرے دوستو، میرے پیارے بھائیو، سبق آخر تے حاصل ہے ہوندہ ہے کہ اسی دین دی خاطر اپنا تن من تھا اور اپنا مال قربان کرن دا جذبہ رکھیے تو پھر انشاءاللہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ کے دعائے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر نبی اور نبی دے صحابہ نال محبت نصیب فرمائے اور انہاں دا اسوہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سانو دین نال سچی محبت، لگن، شوق اور ذوق اور جذبہ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جو منٹ اوپر ہو گئے نے انہاں دی میں معذرت چاہنا، اللہ پاک سانو سارے نو صحیح معنی دے اندر سچے اور سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔